السلام علیکم دوستو، اس دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی طرح کی مصیبت اور پریشانی میں گرفتار ہے۔ ہر شخص کو کوئی نہ کوئی مصیبت اور پریشانی ہے، کسی نہ کسی طرح کی، اور کسی نہ کسی درجے میں ہر شخص پریشان رہتا ہے، لیکن ہر ایک کی نوعیت الگ ہے، قسم الگ ہے۔ کوئی کسی دوسری طرح سے پریشان ہے تو کوئی دوسری طرح سے۔ اگر کوئی کاروبار کو لے کر پریشان ہے تو دوسرا بندہ اور دوسرا شخص کسی مصیبت اور پریشانی کی وجہ یہ بتلاتا ہے کہ کوئی اس کے گھر میں بیمار ہے، اور کوئی بندہ اپنی مصیبت اور پریشانی کی وجہ یہ بتلاتا ہے کہ کوئی دھندا اور کاروبار نہیں چل رہا ہے، کسی طرح کی آمدنی اچھی نہیں ہو رہی ہے۔ یعنی ہر کسی کی پریشانی کی نوعیت اور قسم الگ الگ ہے، اور اسی لیے تو اس کا نام دنیا ہے، کیونکہ اگر کسی جگہ مصیبت ہی مصیبت ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے، تکالیف ہی تکلیف ہے، اور راحت اور سکون کا کوئی تصور نہیں، تو یاد رکھیے وہ جگہ جہنم ہے، اور وہ جگہ دنیا ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اگر کسی جگہ راحت ہی راحت ہے، اطمینان ہی اطمینان ہے، سکون ہی سکون ہے، تو اس جگہ کا نام جنت ہے۔ جی ہاں، اگر کسی جگہ سکون اور اطمینان ہے، برائی اور بے چینی اور گھبراہٹ کا تصور تک نہیں، تو یاد رکھیے اس جگہ کو جنت کہتے ہیں، دنیا نہیں۔ اور اگر کسی جگہ مصیبت اور راحت دونوں ساتھ میں ہے، اگر کسی جگہ پریشانی اور سکون اور اطمینان ایک ساتھ ہے، تو اس جگہ کا نام دنیا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم اس دنیا میں، اس امتحان گاہ میں، اس روئے سرزمین پر جب ہم کسی طرح کی مصیبت میں اور کسی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نماز کے ذریعے اللہ رب العزت سے مدد طلب کریں۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مقدس کے اندر خود یہ ارشاد فرما دیا، خود یہ بتلا دیا کہ جب تم پر مصیبت اور پریشانی آئے تو تم بالصبر، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ رب العزت سے مدد طلب کرو۔ اور تمہاری یہ کوشش پہلی یہ ہونی چاہیے کہ تمہاری پریشانی اور مصیبت سے نکلنے کا راستہ نماز میں تم تلاش کرو۔ تم اپنی پریشانی سے نکلنے کا راستہ اللہ رب العزت سے مانگو نماز کے ذریعے، اور صبر سے کام لو، کیونکہ صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ رب العزت ہمیشہ رہتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی بھی آفت آتی تھی، جب کوئی بھی پریشانی آتی تھی، جب کوئی بھی مصیبت میں گرفتار ہوتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نماز کی طرف رجوع ہوتے تھے اور اللہ رب العزت کے سامنے اپنا حال رکھتے تھے۔ اللہ رب العزت کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا کر، اپنی اس پیشانی کو، اس مقدس پیشانی کو جھکا کر اللہ رب العزت سے مانگتے تھے، اور مصیبت اور پریشانی سے راحت مانگ کر کے سکون اور اطمینان حاصل کر لیتے تھے۔ میرے عزیز دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہمارے ساتھ کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، تو ہم اللہ رب العزت کے سامنے، اللہ رب العزت کے سامنے اپنی مقدس پیشانی کو رکھ دیں، اور یہ یقین رکھیں کہ جتنا فاصلہ ہماری پیشانی اور ہمارے جانماز پر ہے، یعنی جب تک یہ پیشانی نماز پڑھنے کے لیے، جانماز پر سجدہ کرنے کے لیے جھک نہیں جاتی، اتنی ہی ہماری مصیبت اور پریشانی ہے۔ جب ہماری پیشانی نماز کے لیے سجدے میں جھک جائے تو سمجھ لیجئے
کہ ہمارے لیے راحت ہی راحت ہے، ہماری پریشانی دور ہو جائے گی۔ یہ یقین ہمیں رکھنا ہوگا اور اللہ رب العزت سے ہمیں نمازوں میں، دعاؤں میں اپنی مصیبت کا حل نکالنا ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، ہماری سب سے پہلی کوشش ہمیں مصیبت سے نکلنے کے لیے ہمیں نماز میں تلاش کرنی چاہیے۔ ہماری پریشانیوں کا حل صرف اور صرف نماز میں ہے اور صبر سے کام لینا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صبر سے کام لینے والا اور نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرنے والا بندہ بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔